السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نحال بائی نمرہ سجاد ایپیسوڈ نمبر 30۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ یہ ناول بہت بڑا ہے، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، یہ 800 پیجز کا ہے، پلس اس کی رائٹنگ بہت باریک بہت چھوٹی ہے، جس کی وجہ سے یہ کافی لمبا چل رہا ہے۔ ابھی 300 پلس پیجز ہو چکے اور ہمارا ناول 30 ایپیسوڈ کمپلیٹ کر چکا ہے۔ ابھی پھر بھی ہمارے پاس 500 پیجز اور بچے ہوئے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ آرام سے 60-70 ایپیسوڈ کراس کرے گا۔ تو بس میرے ساتھ بنے رہے، ناول کو سنیں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، ملٹیپل کپل ہے، حویلی بیسڈ ہے، ونی بیسڈ ہے، کزن بیسڈ ہے، جیسے کہ آپ کو جتنے بھی بیسڈ چاہیے ہوتے ہیں وہ سارے بیسڈ اس ناول میں ہے، ٹھیک ہے۔ ریونج بیسڈ ہے، عورت کے حق کے لیے ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر۔ تو بس اطمینان سے سنیں۔ اور ہاں، جیسے کہ میرا چینل ہمیشہ سے آپ کو ایک ہر ناول کمپلیٹ دیتا آیا ہے، تو اس ناول کو میں کمپلیٹ کروں گی، اس کے بعد ہی کوئی دوسرا ناول اسٹارٹ ہوگا۔ تو چینل کا نام ہی کمپلیٹ ناول ہے، تو ہم اس کے اگینسٹ جا نہیں سکتے، تو اس ناول کو کمپلیٹ کریں گے اینڈ دین دوسرا ناول اسٹارٹ کریں گے۔ ادروائز آپ کو جو بھی چاہیے ہوتے ہیں، ملٹیپل کپل چاہیے ہوتا ہے، کزنس چاہیے ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ اس ناول کے اندر ہی ہے۔ تو آپ لوگ اسے اچھے سے سنیں، اسے انجوائے کریں، اور انشاءاللہ پھر ہم اس کے بعد میں آپ کی جو باقی کی ریکویسٹ ہے میں اس پہ کام کر رہی ہوں۔ کچھ رائٹر سے میری بات چل رہی ہے، لیکن اب تک مجھے پرمیشن ملی نہیں ہے، بٹ جیسے جیسے مجھے پرمیشن ملے گی میں آگے کے ناولز بھی انشاءاللہ آپ کی جو پسند کے ہوں گے وہی پڑھوں گی، اور آپ لوگوں کی ریکویسٹ کے ناول ہی آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، جس سے اب تک آ رہے ہیں۔ یہ ناول بھی نحال کی بھی مجھ سے ریکویسٹ کی گئی تھی، جس کی پرمیشن مجھے مل گئی، اور یہ رائٹر تو ماشاءاللہ سے بہت پیاری، بہت اچھی ہے، فوراً ہی اجازت دے دیتی ہے۔ تو اور انہوں نے مجھے پہلے بھی کئی سارے ناول دیے ہیں، تو ان کا کانٹیکٹ میرے پاس باقاعدہ ہے، تو مجھے اس میں تکلیف نہیں ہوئی پرمیشن لینے میں۔ باقی کچھ نئی رائٹرس ہے جو اجازت دے ہی نہیں رہی، اور میسج سین کر کے بھی اسے سین پر رکھا ہوا ہے، رپلائی تک نہیں دے رہی ہے، اور جب تک مجھے پرمیشن نہیں ملے گی میں کوئی نیا ناول اسٹارٹ نہیں کر سکتی۔ سو آپ لوگ ویٹ کریں اور دعا کریں کہ پرمیشن مل جائے، رائٹرس کو بھی اللہ ہدایت دے کہ ایٹ لیسٹ رپلائی کر دے۔ رپلائی اس لیے کر دے کہ ہم ویٹ نہ کریں، ایٹ لیسٹ ہاں اور نہ کچھ تو بتا دے تاکہ ہم آگے موو آن کریں اور ویٹ نہ کریں۔ تو فی الحال اس ناول کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اور میں کوشش کروں گی جتنا ہو سکے بڑے ایپیسوڈ دے سکوں، بٹ وقت کی قلت کی وجہ سے میرے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہے۔ صرف مارننگ وقت ہوتا ہے میرے پاس جب میں ریکارڈنگ کر سکتی ہوں فجر کی نماز کے بعد، اور اس کے بعد پھر میرے پاس پورا دن ریکارڈنگ کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے، بیکاز آف کورس میرا چھوٹا بیٹا ہے جو فل ٹائم شور کر رہا ہوتا ہے، تو ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی، تو اس لیے صرف مارننگ میں ہی ریکارڈنگ کر سکتی ہوں، بٹ ہاں ڈیلی ایپیسوڈ آپ کو گارنٹیڈ ملیں گے انشاءاللہ، اور کوشش کرتی رہوں گی بیچ بیچ میں ایپیسوڈس کو بڑا کرتی رہوں۔ تو چلے ہم اس ناول کو آگے شروع کرتے ہیں۔ G6 اسلام آباد۔ ایک رات ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ تھک گیا تھا، اسی لیے آج صبح ہی گھر واپس آ گیا۔ اب رات ہو گئی تھی اور وہ گھر میں بھی بور ہو رہا تھا، کیونکہ نشا گھر پر نہیں تھی، اسے آرام کی ضرورت تھی، اور اگلے کئی دن وہ گھر سے باہر نہیں جانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ آج آفس بھی نہیں جا سکا تھا، حالانکہ اس کے کئی کام بہت ضروری تھے۔ وہ یوں ہی شرٹ ٹراؤزر میں صوفے پر نیم دراز تھا، سر پر پٹی تھی اور دائیں بازو پر سلنگ چڑھا ہوا تھا۔ وہ ابھی اپنے ڈاکٹر کو رخصت کر کے لاؤنج میں واپس آیا تھا، اور ارادہ تھا کچھ دیر بیٹھ کر فٹ بال میچ دیکھے گا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ وہ حیران ہوا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ وہ کسی مہمان کے آنے کی امید نہیں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ گھر ابھی بھی پوری طرح سے سیٹ نہیں ہوا تھا، اور آس پاس کے لوگوں سے ابھی تک سلام دعا بھی ٹھیک سے نہیں ہوئی تھی کہ کوئی اس وقت وہاں آ جائے۔ ایک نظر میز پر رکھے چائے کے برتنوں کو دیکھتا وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ واپس آ کر پہلے یہ برتن کچن میں رکھے گا۔ صوفے کے ساتھ ہی ادھ کھلا کارٹن کھلا رکھا ہوا تھا، جس سے اس کے دائیں پیر کی چھوٹی انگلی بری طرح ٹکرائی۔ وہ خفیف سے انداز میں ہنسا، کیونکہ اس نے سارے ملازمین کو چھٹی دے دی تھی، اور اب تک اس اکیلے سے گھر کی سیٹنگ نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے گھر کی انیکسی میں ملازمین کے رہنے کا انتظام تھا، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں تھا سو اسے بہتر یہی لگا کہ وہ ان سب کو فارغ کر دے، اور اب اسی وجہ سے سامان ابھی تک بکھرا پڑا تھا۔
उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँका। पहले शौक लगा, फिर हैरत हुई और फिर अदराक हुआ कि घर और ख़ुद उसका हुलिया कितना ख़राब हो रहा है। उसने यकीन करना चाहा कि वो हकीकत देख रहा है। सामने वो खड़ी मुस्कुरा रही थी, सुरमई सूट में मलबूस, हाथों में नीले कागज़ में लिपटा गिफ्ट बैग और सूरजमुखी के फूलों का बुके थामे, चेहरे पर अज़ली नरमी लिए अमारा कुरैशी उसके घर के बाहर मौजूद थी। लम्हे में फ़ैसला हुआ और वो अध खुले दरवाजे को अपने पीछे बंद करते हुए बाहर आकर खड़ा हुआ। वो पहली मर्तबा उसके घर आई थी। अगर उसे इल्म होता वो उसके घर आएगी तो वो घर तब्दील ही ना करता, बल्कि मुलाजमीन तक को छुट्टी ना देता, बल्कि वो घर भर में रंग बिरंगी तितलियों का इंटीरियर डिज़ाइन करवा देता। आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। तुम्हारे तासुरात से लग रहा है तुम्हें सरप्राइज़ अच्छा नहीं लगा। पट्टियों में लिपटे अर्धशेर को देखते हुए उसने आहिस्तगी से कहा, हाँ नहीं, मेरा मतलब आपको कैसे मालूम मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ? कहीं तुमने इब्तिसाम को मुझे बताने से मना तो नहीं कर रखा था? नहीं, आप कभी मेरे घर नहीं आई तो इसीलिए पूछा। तो क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए? चेहरे पर वही नरम सी मुस्कुराहट लिए वो पूछ रही थी जो उसका खासा थी। वो कुछ लम्हों के लिए बस उसे देखे गया, जैसे किसी तवील सफ़र के बाद अचानक से मुसाफिर को आराम का वक्त मिल जाए, खुशी भी हो और इत्मीनान भी। नहीं, आप रुक सकती है। उसने भी मुस्कुराने की कोशिश की। तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो अभी तक अंदर चलने को क्यों नहीं कहा? क्या कोई गेस्ट है जिन्हें तुम अटेंड कर रहे हो? नहीं, प्लीज़ आए। उसने चाह दरवाज़ा खोल ही दिया और दिल से दुआ की कि कोई जादू हो गया हो और उसका सारा फ्लैट साफ़ हो चुका हो, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पर कोई जादू रोनुमा ना हो सका। अमारा ने अंदर कदम रखा तो फ्लैट की सादगी में जैसे खुशबू भर गई। उसने मुस्कुराहट रोककर सारे फ्लैट पर एक नज़र दौड़ाई। तो ये वजह थी वो अभी तक उसे अंदर नहीं आने दे रहा था। क्या उसके दोस्त नहीं थे जो घर सेट करवाने में उसकी मदद करते? शायद उसके दोस्त मायदा के दोस्तों जैसे नहीं थे। नया घर, नई ज़िंदगी, राइट? वो बस एक हल्की सी जंबिश के साथ आगे बढ़ा। ये मैं तुम्हारे लिए लाई थी अर्शेर। वो रुक कर उसकी जानिब पलटा। अमारा ने बुके मेज़ पर रखे और तोहफ़ा उसकी जानिब बढ़ाया। इब्तिसाम ने वादा लेकर भेजा था कि उसकी चोटें तुम ऐसे नज़रअंदाज करोगी जैसे हो ही ना, और वो कोशिश कर रही थी। सर पर भी पट्टी, दाएं बाजू पर सिलिंग चढ़ा हुआ, चेहरे पर भी छोटी मोटी चोटों के निशान। हाँ, वो सब नज़रअंदाज कर रही थी। आपको इस फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं थी मैडम। मुझे तोहफ़ लेना पसंद नहीं है। आपका दिया तोहफ़ा मुझे बिना देखे भी अजीज़ है। यूँ कहकर मेरा दिल तो मत तोड़ो। पूरे 4 घंटे लगाकर परफ्यूम पसंद किया है। मैं इन 4 घंटों पर कुर्बान, जब मेरा ख्याल आपके साथ था। तो मुझे क्या कहना चाहिए? उसने मुस्कुराहट रोक के पूछा। आपके तोहफ़े का शुक्रिया मैडम, आपकी आमद ही काफ़ी थी। आपने इतना तकल्लुफ़ क्यों किया? यही तो कहा है। हमारा ने खुफगी से तोहफ़ा मेज़ पर रख दिया। आपके तोहफ़े का शुक्रिया मिस मेटामोफोर्सिस। आपकी आमद मेरे घर के लिए खुशामदीद है और मैं आपको दोबारा यहाँ आने की दावत भी देता हूँ, लेकिन आइंदा ऐसी ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं। प्लीज़ आप बैठे। ज़हमत तो नहीं की अर्दशेर, ये मेरा फ़र्ज़ था। तुमने इतना बड़ा फ़ैसला लिया है, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, तुम्हें सराहना बनता है। आप क्या लेंगी? वो उल्टे हाथ से चाय के कप ट्रे में रखता उससे पूछ रहा था। उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारा वक्त, क्योंकि आजकल तुम लोगों को पीटने में बहुत मसरूफ़ होते हो। आपके लिए वक्त ही वक्त है। वो हंसा। कोई काम था तो मुझे बुलवा लिया होता। वो ट्रे किचन में रख कर वापस आया और दूसरे सोफे पर बैठ गया। मैं कल से तुम्हारी वजाहत का इंतज़ार कर रही हूँ अर्दशेर। क्या तुम्हें अपनी और ख़ुद से जुड़े लोगों की ज़रा परवाह नहीं है? तुम्हें कुछ हो जाता तो? माना वो सब तुम्हारे काम का हिस्सा है, लेकिन 5 वेल ट्रेंड फाइटर्स से बैक टू बैक लड़ना कहाँ की अक्लमंदी है? मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आपको मेरी वजाहत दरकार है। मैं शिफ्टिंग में मसरूफ़ था। मैंने आपके फ़ोन का बहुत इंतज़ार किया। उसने बहाना बनाया। मैं सिर्फ़ कल की लड़ाई की बात कर रही हूँ। आप वहाँ ना होती तो शायद मैं जीत जाता। आपने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया। मैंने वो भौचका कर रह गई। हाँ, आप जानती हैं मैं आपका हुक्म रद्द नहीं कर सकता, लेकिन कल मुझे आपके हुक्म और अपनी प्रोफेशनलिज्म में से किसी एक को चुनना था और मैं किसी को ना चुन सका। उसके जवाब पर अमारा वही हंसी जो अर्दशेर को अंदर से खाली कर देती थी। वो नहीं हंस सका।
ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد کم از کم ایک کال کر لینی چاہیے تھی۔ ارشیر نے ایک لمحے کو نظریں چرائی۔ کیا وہ ہسپتال بھی گئی تھی؟ جی مجھے انفارم کرنا چاہیے تھا۔ اس نے اپنی غلطی تسلیم کی۔ ابتسام ٹھیک کہتا ہے کیا؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم اس مرتبہ کوئٹہ سے آنے کے بعد بہت بدل گئے ہو۔ مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ میرے سینگ نکل آئے ہیں۔ اس نے بات کو مذاق میں اڑانا چاہا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کچن کی جانب جانے لگا۔ امارا کتنے ہی لمحے گردن اٹھائے اسے دیکھتی رہی۔ اسے پھر سے شک ہوا کہ کہیں نہ کہیں وہ زمرد کو پسند کرتا ہے، شاید اسی وجہ سے اسے بھی اوائڈ کر رہا ہے۔ کیا تم اپنا گھر نہیں دکھاؤ گے؟ اتنے سارے کچرے کو دیکھ کر وہ دل ہی دل میں خود کو ملامت کرتا رہا۔ وہ اسے گھر کا کون سا کونا دکھائے جو اس وقت صاف ہو؟ پھر بھی مسکرا کر پلٹا اور اسے گھر دکھانے لگا، اور یہ سارا کام 5 منٹ میں ختم ہو چکا تھا۔ پھر ان کے درمیان آکورڈ سی خاموشی چھا گئی، اور وہ اس وجہ سے تھی کیونکہ انہوں نے کبھی کام کی بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ نشا بھی نہیں تھی کہ وہی دونوں آپس میں بات کر لیتی۔ وہ چند دنوں کے لیے اپنی نانی کے گھر گئی ہوئی تھی، اور یہ اس کے حق میں بہتر تھا کہ وہ اس کی چوٹیں تو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ارشیر کیا تم مجھے کوئٹہ لے کر چلو گے؟ وہ جو چائے کا کہہ کر کچن کی جانب جا رہا تھا اس کی فرمائش پر رک گیا۔ آپ وہاں جا کر کیا کریں گی؟ وہ حیران ہوا کہ اچانک اس سے کیا ہوا۔ ایک تقریر اور شاید کچھ فنڈ گیدرنگ کی تقاریب اور تمہارا شہر گھوموں گی، تمہارے لوگوں سے ملوں گی، تمہاری فیملی سے ملوں گی۔ میری کوئی فیملی نہیں ہے۔ وہ محض سوچ ہی سکا۔ کرتے ہیں کچھ پلان۔ کون کون چلے گا؟ جس کو تم دعوت دینا چاہو۔ ٹھیک ہے، کیا اب میں کچھ بنانے کی زحمت کروں؟ میں برا میزبان نہیں بننا چاہتا۔ اس نے بے بسی سے کچن کی جانب اشارہ کیا۔ ہاں ضرور، لیکن ابھی صرف ایک پانی کا گلاس اور پھر میں چلوں گی۔ رات کافی ہو رہی ہے، ڈرائیور انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید وہ بھی یہی چاہ رہا تھا کہ وہ جلدی یہاں سے چلی جائے۔ امارا نے اس کے اٹھتے ہی پرس سے دو دوائی کی ڈبیاں نکالی۔ ان میں سے ایک اینٹی بائیوٹک اور ایک زخموں کے نشان کم کرنے کی دوا تھی۔ اس نے دونوں ڈبیاں میز پر رکھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ پانی کا گلاس لے کر آیا تو امارا نے وہیں کھڑے کھڑے 2 گھونٹ بھرے اور شکریہ کہہ کر اس سے اجازت چاہی۔ وہ اسے چھوڑنے دروازے تک آیا۔ میرے گھر میں کوئی خاتون ہوتی تو میں آپ کو ضرور کچھ دیر مزید رکنے پر یا کھانا کھا کر جانے پر اصرار کرتا۔ وہ جیسے معذرت خواہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ اب میں تمہارے کنفیوز ہونے کی وجہ سمجھ سکتی ہوں، امارا چلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ سر جھکا کر مسکرایا۔ کنفیوز نہیں ہوں، بس احتیاط کر رہا ہوں۔ امارا کی جب اس کی بات سمجھ میں آئی تو ہلکا سا مسکرائی۔ میں بھی آئندہ احتیاط کرنے کی کوشش کروں گی۔ تم اندر جاؤ، میں چلی جاؤں گی۔ وہ جب اس کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگا تو اس نے اسے منع کیا اور پھر وہاں زیادہ دیر رکی نہیں۔ وہ چلی گئی تو خالی راہداری کو دیکھتے اس نے گہرا سانس لیا اور واپس اپنے فلیٹ میں آیا۔ صوفے پر بیٹھتے اس کی نگاہ میز پر رکھی دوائی پر گئی۔ اس نے انہیں اٹھایا اور بے اختیار ہنس دیا۔ اسلام آباد، پاکستان۔ آج صبح سے عدالتی ہال میں ایک غیر محسوس سا دباؤ طاری تھا۔ سیشن کورٹ کے باہر بھی غیر معمولی ہجوم تھا۔ نہ صرف پولیس اہلکار، صحافی اور سول سوسائٹی کے لوگ بلکہ وہ عام شہری بھی تھے جو زرمینہ کی موت کے سلسلے میں اس سے ہمدردی رکھتے تھے۔ وہ لوگ زمرد وڑائچ کی بدولت وہاں موجود تھے۔ وہ مصروف ضرور تھی لیکن اس نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو کام پر لگا رکھا تھا۔ ہیش ٹیگز بنانے، پوسٹ لگانے اور لوگوں کو آن لائن جوڑنے میں اس کی ٹیم نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ باقی سب کی نظر میں یہ وقت سے پہلے ایک غیر ضروری قدم تھا، لیکن وہ جانتی تھی ایسا کرنے سے ادارے دباؤ میں آئیں گے اور کیس جلد آگے بڑھے گا۔ کیس کی سماعت کا وقت آ پہنچا تھا، اسی لیے تمام لوگ کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ آج زرمینہ کے خاندان کے کئی لوگ وہاں موجود تھے، حالانکہ اس کے والدین بھی، لیکن آج مائدہ اور قزائی وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ کسی کی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ زمرد اور امارا ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ عام حالات میں وہ دونوں یوں اکٹھے نہ ہوتی، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے مائدہ کی غیر حاضری پر تشویش کا اظہار کر چکی تھیں۔ عدالتی کمرے میں بے حد خاموشی تھی۔ نہ کسی کا فون بج رہا تھا اور نہ کوئی ایک دوسرے کے کانوں میں گھس کر بات کر رہا تھا۔ گرد آلود کھڑکیوں سے چھن کر آتی روشنی کمرے کی فضا کو نیم روشن کیے ہوئے تھی۔ سماعت کا وقت قریب پہنچ چکا تھا۔ تبھی پچھلا دروازہ کھلا تو سب کی نظر بے اختیار اس دروازے کی جانب اٹھی۔
کسی کی ہیل کی ٹک ٹک اس کے آنے سے پہلے سنائی دی۔ قدموں کی چاپ ایک اعلان کی مانند ابھری۔ سفید قمیص شلوار پر سیاہ کوٹ پہنے ایڈوکیٹ مہرنگ ملک اندر داخل ہوئی۔ اس نے رک کر سب لوگوں پر ایک نگاہ ڈالی تو جعفر ریاض پر بھی نگاہ ڈالی۔ ان کا بے تاثر چہرہ دیکھ کر وہ مسکرائی اور ہاتھ اٹھا کر انہیں باقاعدہ ہیلو کیا اور گردن میں ڈالا چھری والا وہ لاکٹ گھماتے ہوئے آگے بڑھائی۔ دروازہ بند ہونے سے پہلے ہی ایک نیا چہرہ نمودار ہوا تو اتفاق کی کرسیوں پر جیسے سخت طاری ہو گیا۔ ہاتھ میں چند فائلیں تھامے سیاہ سوٹ میں ملبوس بالاج گل خان زادہ کمرہ عدالت میں داخل ہو رہا تھا۔ بے حد سنجیدہ چہرہ لیے وہ مہرنگ ملک کے برابر آ کھڑا ہوا اور جھک کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے اپنے والدین کو کھڑے ہوتے دیکھا تھا، جیسے وہ اس کی نظروں میں آنا چاہتے ہو یا اس سے ملنا چاہتے ہو۔ وہ ان پر ایک نظر ڈال کر ان کی طرف بڑھنے کی بجائے مہرنگ کے ساتھ استغاثہ کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ البتہ ماں کو دیکھ کر دل میں ہلچل ضرور مچی تھی۔ ان کے گلے لگنا چاہتا تھا، اپنی بہن کا دکھ بانٹنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت وہ اس سے بھی ضروری کام کر رہا تھا۔ اسے دوسری جانب بڑھتا دیکھ کر ماں کا چہرہ بے جان ہو گیا۔ باپ کی پیشانی پر شکنیں گہری ہوئی۔ وہ اس کی جانب بڑھنے لگے کہ ان کے بھائی نے ان کا بازو تھام کر روک لیا اور پلٹے اور اپنے بھائی سے ہاتھ چھوڑنے کا کہا۔ انہیں بیٹے کو وضاحت دینی تھی، اس کی وضاحت سننی تھی، لیکن بیٹا کسی وضاحت کا محتاج نہیں تھا۔ اس نے ماں باپ پر دوسری نگاہ نہ ڈالی، نہ جانے وہ کیوں ناراض تھا۔ جعفر ریاض کی نظر بھی خاندان کے اس باغی لڑکے پر تھی، جیسے کسی مانوس دشمن کی بو کو پہچان رہے ہو۔ اس لڑکے کو وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر وہاں تھا بھی تو ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر تم سماعت کے دوران بے سکون ہو جاؤ یا کوئی چیز تمہیں پریشان کرے تو انتظار مت کرنا، باہر چلے جانا۔ میں جانتی ہوں یہ آسان نہیں ہے، لیکن تم تو بہت ہمت والے ہو نا، وہ آہستہ آواز میں اسے سمجھا رہی تھی۔ اس کی بات پر بالاج نے صرف اس بات میں سر ہلایا۔ پھر اپنی فائلز تیار کرتی مہرنگ ایک لمحے کو ٹھٹکی۔ مائدی کہاں ہے؟ اس نے زمرت اور امارہ سے پوچھا۔ بالاج بھی چونک کر پیچھے مڑا۔ اس نے کہا اس کی کوئی کمٹمنٹ ہے۔ امارہ نے نرمی سے بتایا۔ وہ حیران سی انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ مائدہ کی کمٹمنٹ ہے؟ سیریسلی؟ میں اپنی شادی والے دن بھی زرمینہ کے کیس کی سماعت کے لیے یہاں موجود ہوں، اور مائدہ عام سے کمٹمنٹ کے لیے آج وہاں نہیں آ رہی؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا، وہ بڑبڑائی۔ دوستوں کو ان کے حالات کی وجہ سے جج نہیں کرتے، وہ نہیں آ سکی تو ضرور کچھ ایسا ہوگا جس نے انہیں باؤنڈ کیا ہوگا۔ بالاج سادگی سے کہہ رہا تھا۔ مہرنگ اسے کچھ کہہ نہ سکی۔ بالاج نے مدھم سی روشنی میں فون پر ایک چیٹ کھول رکھی تھی۔ مائدہ اور قضائی یہاں کورٹ میں نہیں ہے، اسے چیک کرو کہ وہ ٹھیک ہے۔ اس نے میخائیل کے نمبر پر میسج بھیجا اور اگلے ہی لمحے اسے $100 کے مطالبے کے ساتھ اوکے کا میسج موصول ہو گیا۔ اس نے فون جیب میں رکھ دیا۔ جج صاحب عدالت کی معزز کرسی پر براجمان ہو چکے تھے۔ ان کے آتے ہی عدالت کے ماحول میں سنجیدگی کی شدت زیادہ محسوس ہونے لگی۔ مقدمہ نمبر 2026-354 زرمینہ بنام نامعلوم قتل کا مقدمہ۔ مہرنگ کھڑی ہوئی۔ یور آنر، عدالت کی اجازت کے مطابق ہم نے مقتولہ کے اہل خانہ سے باضابطہ پوچھ گچھ کی اور متعدد نئے شواہد حاصل کیے۔ ہم عدالت کے سامنے چند اہم شواہد رکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اہم پیش رفت ہوئی وہ یہ کہ ہم زرمینہ گل کی اصل پوسٹ مارٹم رپورٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے بینچ تک واپس گئی، جہاں بالاج نے ایک فائل اس کی جانب بڑھائی۔ عدالت میں پرتجسسی خاموشی چھا گئی۔ امارہ اور زمرت نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ صرف مہرنگ کی ہیل ٹک ٹک کر رہی تھی۔ اس نے فائل سے رپورٹ نکالی اور اس کی کاپی جج صاحب اور فیضان سومرو کو دی۔ اپنی فائل کھولتے ہوئے اس کی انگلیاں کانپی، دل کی دھڑکن بڑھی، لیکن اس نے مضبوط آواز میں کہنا شروع کیا۔ یور آنر، یہ ہے زرمینہ گل کی اصل پوسٹ مارٹم رپورٹ، ایسی رپورٹ جو چھپائی گئی، دبائی گئی اور آخرکار ہمیں ایک گمنام ذریعے سے ملی۔ یہ رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ زرمینہ کی موت خودکشی نہیں بلکہ سوچے سمجھے بے رحم اور حیوانی عمل کا نتیجہ تھی۔ وہاں موجود کئی چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ سب مزید حقائق سننے کے لیے بے تاب نظر آنے لگے۔ دفاعی وکیل اور جج صاحب رپورٹ دیکھ رہے تھے اور مہرنگ نے اتنے میں 3 گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ جج صاحب نے اپنی مخصوص اینک کے پیچھے سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ ایڈوکیٹ صاحبہ، آپ عدالت کو اس رپورٹ کی تفصیل سے آگاہ کریں۔ مہرنگ نے گہرا سانس لے کر بالاج کو دیکھا۔ اس نے ہمت دلانے والے انداز میں اسے دیکھا۔ اس نے زمرت اور امارہ کو بھی دیکھا، جو اس رپورٹ کی حقیقت سے ناواقف تھی، اور وہ جانتی تھی اب وہ جو بولے گی اس کے بعد وہ دونوں بھی نارمل نہیں رہیں گی۔
یور آنر، جو رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی ہے، اس رپورٹ کے مطابق زرمینہ کے جسم پر مختلف چوٹوں کے نشانات موجود ہیں۔ خاص طور پر اندرونی چوٹیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ زرمینہ کے ساتھ زبردستی کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ چلتی چلتی اپنے بینچ کے قریب پہنچی۔ اب کہ اس نے کسی کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی، وہ آج بہت ہمت مجتمع کر کے یہاں تک آئی تھی اور وہ کسی صورت کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ زرمینہ کے جسم میں زہریلا مادہ پایا گیا تھا۔ اس کا گلا سوکھنے لگا۔ اسے یوں لگا اس کے حلق میں کوئی گرہ لگ رہی ہے۔ بالاج نے پانی کی بوتل کھول کر میز پر رکھ دی۔ آرگینو فاسفیٹ کلاس کا ایک مخصوص کمپاؤنڈ جو آہستہ آہستہ جسم کو مفلوج کرتا ہے اور پھر اندرونی اعضاء کو بند کر دیتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق زرمینہ کی موت دم گھٹنے اور سانس رکنے سے واقع ہوئی ہے۔ عدالت میں سرگوشیوں کا طوفان سا اٹھا تھا۔ آئی آبجیکٹ یور آنر، میرا فاضل ایڈوکیٹ صاحبہ سے یہ سوال ہے کہ کیا یہ رپورٹ قانونی طور پر قابل قبول ہے اور پچھلی سماعت کی طرح اس سماعت میں بھی انہیں خفیہ سورسز ہی معلومات دے رہا ہے؟ کیا یہ عدالتی قوانین کی خلاف ورزی نہیں؟ اتنے اہم کیس میں وہ بار بار خفیہ ذرائع کو کوٹ کر رہی ہے۔ مجھے ان کے سورسز کی کریڈیبلٹی پر شک ہے۔ یور آنر، یہ رپورٹ اگرچہ غیر روایتی ذرائع سے حاصل ہوئی ہے، لیکن اس پر محکمہ فرانسک کے دستخط ہے اور اس کی لیبارٹری کی چین آف کسٹڈی بھی موجود ہے۔ ہم عدالت سے استدعا کرتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کرنے والے اصل افسران کو طلب کیا جائے۔ نیز یہ رپورٹ ایک تسلیم شدہ فرانزک لیب سے جاری کی گئی ہے اور اس پر پوسٹ مارٹم افسر کے دستخط موجود ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ اسے قابل قبول شہادت کے طور پر ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ جج صاحب کچھ لکھتے رہے اور پھر اینک اتار کر میز پر رکھی۔ عدالت اس رپورٹ کو شواہد کے طور پر قبول کرتی ہے۔ وکیل دفاع، آپ کا کوئی سوال؟ جج صاحب پھر کچھ لکھتے ہوئے فیضان سومرو سے کہہ رہے تھے۔ فیضان سومرو اپنے سیاہ کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اپنی نشست سے اٹھے، مہرنگ کو غور سے دیکھا، پھر ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یور آنر، کراس ایگزامینیشن کا موقع دینے کا شکریہ۔ ایڈوکیٹ صاحبہ، آپ کے بقول یہ رپورٹ ایک سو کالڈ نامعلوم ذریعے سے موصول ہوئی۔ میں آپ کے سورسز کے ساتھ ساتھ آپ کی کریڈیبلٹی کو لے کر بھی کچھ مشکوک ہو گیا ہوں۔ کیا آپ عدالت کو اس ذرائع کے بارے میں کچھ ایسا بتا سکتی ہے جس سے ضابطۂ فوجداری اور قانون شہادت پر حرف نہ پڑے؟ عدالت میں سانس لینے کی جگہ کم پڑنے لگی تھی۔ ضابطۂ فوجداری اور قانون شہادت کے مطابق اگر گواہ یا ذریعہ خطرے میں ہو تو اس کی شناخت عدالت کی ثوابدید پر مخفی رکھی جا سکتی ہے۔ ہم اس رپورٹ کے فرانزک ریکارڈ پر انحصار کر رہے ہیں، نہ کہ ذریعے پر۔ مہرنگ کے جواب پر وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب آئے۔ یعنی آپ عدالت سے امید رکھتی ہے کہ وہ ایک غیر معمولی ذریعے سے حاصل شدہ رپورٹ پر انحصار کرے، جبکہ میں پچھلی سماعت میں بھی یہ باور کروا چکا ہوں کہ پولیس پہلے ہی تفتیش مکمل کر چکی ہے اور خودکشی کا نتیجہ اخذ کیا جا چکا ہے۔ تو ایڈوکیٹ صاحبہ، آپ عدالت کا اور لوگوں کا وقت کیوں ضائع کر رہی ہیں؟ مہرنگ نے سر اٹھا کر ایک کاٹدار نگاہ فیضان سومرو پر ڈالی۔ وہ ان کے کراس ایگزامینیشن کے طریقہ کار سے واقف تھی۔ چلے چھوڑے تو ایڈوکیٹ مہرنگ صاحبہ، کیا آپ عدالت کو بتا سکتی ہے کہ زرمینہ گل کی میڈیکل ہسٹری کیا تھی؟ کیا وہ پہلے سے ڈرگس لیتی تھی یا کسی قسم کے ذہنی دباؤ کا شکار تھی؟ کوئی سائیکولوجیکل یا جذباتی پریشانی؟ مہرنگ کے مہندی لگے ہاتھوں کو استہزائی انداز میں دیکھتے ہوئے وہ بڑی نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ ان کا طبی ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا کیونکہ یعنی آپ کو اس بات کا کوئی علم نہیں کہ مقتولہ کسی ذہنی بیماری میں مبتلا تھی یا نہیں، اور اس کے باوجود آپ نے عدالت کے سامنے قتل کا دعویٰ کر دیا۔ سچ اے شیم یور آنر، یہ زرمینہ کی میڈیکل ہسٹری ہے جس میں صاف ظاہر ہے کہ وہ ایک چین اسموکر تھی اور ایک ڈپریسنگ قسم کی شخصیت کی مالک تھی۔ ڈپریس انسان کے خودکشی کرنے کا چانس نارمل انسان سے 20% زیادہ ہوتا ہے۔ مہرنگ نے حراست سے انداز میں فیضان سومرو کو دیکھا۔ وہ زرمینہ پر اتنا بڑا الزام لگا رہے تھے۔ ان کا اسسٹنٹ جج صاحب کو اور اسے ایک ایک صفحہ پکڑا رہا تھا۔ مہرنگ نے وہ صفحہ دیکھا۔ سارا میڈیکل ریکارڈ ایک لندن کے ہسپتال کا بنا ہوا تھا اور وہ اتنا حقیقی تھا کہ اسے بھی اس رپورٹ پر یقین آ جائے۔ اس نے وہ صفحہ بالاج کو پکڑایا، جس کے چہرے پر چھائی سرد مہری سے اسے ڈر لگنے لگا۔
یور آنر، اس پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تشدد کے شواہد موجود ہے۔ وہ چاہے کسی بھی ذہنی حالت میں تھی، ان پر تشدد نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ زخم اس بات کے گواہ ہے کہ ان کے ساتھ جسمانی تشدد کیا گیا ہے۔ مہرنگ صاحبہ، کیا آپ ماہر نفسیات ہے یا پوسٹ مارٹم کرنے والی کوئی افسر؟ نہیں۔ پھر آپ کس بنیاد پر یہ تشریح کر رہی ہے؟ اتنی تلخ عدالتی کارروائی بالاج پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ اور کیا آپ مانتی ہے کہ آپ کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ ایک غیر روایتی ذریعے سے حاصل ہوئی، جس کی قانونی حیثیت تب تک مشکوک ہے جب تک متعلقہ ماہر عدالت میں پیش ہو کر اس کی تصدیق نہ کرے؟ میں مانتی ہوں رپورٹ کی مزید تقویت ماہر کی شہادت سے ہی ملے گی، لیکن ہم عدالت کو ایک متضاد تصویر دکھا رہے ہیں جو پہلی رپورٹ سے مطابقت نہیں رکھتی، اور یہ تضاد خود ایک سوال ہے۔ بالاج نے میز پر رکھی بوتل اٹھائی اور بے چینی سے سارا پانی پی لیا۔ تو کیا محترمہ ایڈوکیٹ مہرنگ ملک، آپ عدالت میں قیاس، امکانات اور غیر مصدقہ شواہد پر مبنی مقدمہ چلانے کے بجائے فیکٹ کے ساتھ ثبوت لے کر آئیں گی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک بچی کی موت پر سیاست کرنا مناسب ہے؟ کمرے عدالت میں ہلکی سرگوشیاں پھیلتی گئی۔ مہرنگ کو سانس لینے میں بہت دشواری ہونے لگی، اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ کیا آپ کے پاس کوئی جواب ہے ایڈوکیٹ صاحبہ؟ وہ بہت اونچی آواز میں اس سے پوچھ رہے تھے اور عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ یہ سیاست نہیں، سچ ہے، اور اگر کسی ذہنی اذیت میں تھی بھی تب بھی کسی کو حق نہیں تھا کہ اس کے ساتھ درندگی کرے، اور عدالت اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتی کہ اس کے جسم پر زخم تھے، اس کے جسم میں زہر تھا اور اس کے خوابوں میں آگ لگا دی گئی تھی، اس سے زیادتی کی کوشش کی گئی تھی، اسے لگا اس کی آواز کانپ رہی ہے۔ تو پھر آپ کا کوئی گواہ، کوئی چشمدید، کوئی نام؟ گواہ بھی آئیں گے، چشمدید بھی آئیں گے اور نام بھی آئیں گے، لیکن سچ کی سب سے بڑی گواہی زرمینا کی لاش ہے۔ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ جھوٹ نہیں بولتی۔ بالاج اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر بڑے ٹھوس اور سنجیدہ انداز میں گویا ہوا۔ جج صاحب نے اینک پہن کر اسے دیکھا۔ فیضان سومرو نے بھی بھویں سکیڑ کر اس نوجوان کو دیکھا۔ آج سے قبل وہاں نظر نہیں آیا تھا۔ عدالت ان دلائل کو نوٹس میں لے رہی ہے۔ آئندہ سماعت میں فورینسک کے ماہر کو طلب کیا جائے گا اور اگر ضرورت پڑی تو مقتولہ کے قریبی افراد اور دیگر ممکنہ گواہوں کو بھی سمن جاری کیا جائے گا۔ استغاثہ سے درخواست ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ذرائع کو گواہی کے لیے بلایا جائے۔ جج صاحب نے فائنل ریمارکس دیے، ہتھوڑا بجایا اور اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ فیضان سومرو جج صاحب کے جاتے ہی مہرنگ سے کچھ کہنے لگے تھے کہ اس نے بنا ان کی طرف دیکھے کانوں میں ہیڈ فونز لگا کر کوئی گانا چلا دیا تھا۔ وہ مسکرا کر سر نفی میں ہلا کر جعفر ریاض کی طرف بڑھ گئے۔ انہیں لگا تھا مہرنگ کے ساتھ کیس لڑنا مشکل ہوگا، لیکن اب انہیں مزہ آنے لگا تھا۔ I like stories where women save themselves. نیل گیمن۔ اسلام آباد، پاکستان۔ عدالت برخاست ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی۔ مہرنگ بنا کسی سے کچھ کہے میڈیا کی نگاہوں سے بچتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ آج کی سماعت سے کچھ ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے فیضان سومرو کے سوال جواب کرنے کے انداز کا علم نہیں تھا، وہ بس زرمینا کی موت کو لے کر پھر سے پوائنٹ 1 پر آ گئی تھی۔ زمرد اور امارہ سے بھی کوئی بات نہ کی، کیونکہ وہ دونوں بھی ایسی ہی صورتحال سے دوچار تھی۔ آہستہ آہستہ سب اٹھ کر چلے گئے۔ زمرد نے ایک نظر امارہ کو دیکھا تو وہ مسکرائی۔ ہاں، کسی کی موت پر امارہ ہی تھی جو یوں مسکرا لیا کرتی تھی جیسے جانے والا کسی کے لیے اہمیت نہ رکھتا ہو۔ وہ سر جھٹک کر اس سے بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گئی۔ امارہ کی آنکھوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا، وہ جانتی تھی زمرد کیا سوچ رہی ہوگی۔ بالاج بھی اپنے کاغذات سنبھالتے ہوئے مہرنگ کے پیچھے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس کے اٹھتے ہی اس کی ماں اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور کتنے ہی لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے بڑی مشکل سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے خود پر قابو پایا تھا۔ وہ جذباتی نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کی ماں تھی۔ وہ آگے بڑھا تو ماں کو حوصلہ ملا اور آگے بڑھ کر اسے خود میں بھیج لیا اور جگہ جگہ اس کا چہرہ چوما۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نرم پڑ گیا اور اپنی آنکھوں میں امڑ آنے والی نمی کو چھپاتا ماں کے ہاتھ چومے۔ پھر کوٹ کی اس سرد راہداری میں ایک ماں نے عرصے بعد واپس ملتے بیٹے کے سینے پر سر رکھ کر بے تحاشا آنسو بہائے۔ بالاج نے بمشکل آنکھیں میچ رکھی تھی، دل جیسے سینے سے باہر آنا چاہتا تھا۔
कब तक हमें और ख़ुद को सज़ा देते रहोगे बाला? आज कब तक यूँ दूर भागते रहोगे? ज़रमीना चली गई है मगर तुम तो हमें लावारिस मत करो। वो उसके सीने पर सर रखे रो रही थी। आपके पास आई थी ना ज़रमीने, क्यों ख्याल ना रखा उसका? हम ज़रमीना को नहीं बचा सके माँ, उसने हमें बुलाया होगा ना, मुझे, आपको, बाबा को, लेकिन मैं और आप और बाबा, हम सब अपनी अपनी ज़िद्दों में उलझे रहे। आप लोग बेटी की मौत पर ऐसे खामोश है जैसे कोई जानवर मरा हो, वो पुरशिकवा अंदाज में कह रहा था। उसने गर्दन मोड़कर एक निगाह अपने बाप पर भी डाली। आखिरी मर्तबा कब देखा था? तब देखा था जब वो जवान थे, बालों में चांदनी नहीं आई थी, आंखों में इस कदर शिकस्त खुर्दगी नहीं थी, गर्दन इतनी झुकी हुई नहीं थी, और वो इतने बेबस से भी नहीं थे कि अपनी बेटी की मौत पर खामोश रहते। नहीं मेरा बच्चा, जब से वो गई है हम तो एक दिन भी सुख से नहीं रह सके। माँ बाप अपनी औलाद के दुख में उनसे ज़्यादा जलते हैं। मेरा बेटा, हमें माफ़ कर दो। हमने इज़्ज़त को बेटी की मौत से ज़्यादा अहम समझा। इतनी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि बेटी के लिए लड़ सके। उसकी माँ रोते हुए कहे जा रही थी। न जाने क्या क्या दुख थे जो वो उन आंसुओं के ज़रिए बहा रही थी। उसने सर उठाकर ऊपर देखा। ये कैसी दोहरी ज़िंदगी थी जो वो जी रहा था। मैं थक गया हूँ सबसे नफ़रत करते करते। उसने अपने कमज़ोर और नहीब से बाप को देखा। मैं आप दोनों के पास वापस आना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। और वो बेइख्तियार सा अपने बाप के गले लगा। दिल को ठंडक सी पहुँची थी। वो रोया नहीं था क्योंकि अब रोने को कुछ नहीं बचा था। वहाँ उन तीनों के अलावा कोई नहीं था। वो तीन थे जो ज़रमीना की बात कर रहे थे, उसे याद कर रहे थे। यादें और सिर्फ यादें थी जो तीनों धूप छाँव से अंदाज में कर रहे थे। वो उन्हें ज़रमीना की ग्रेजुएशन और फिर डॉक्टरी वर्दी में तस्वीरें दिखाता रहा। उसे मज़ीद हौसला मिलने लगा कि उसके वालिदैन उसके साथ खड़े होंगे। अब वो मज़ीद जाफशानी से इस केस के लिए काम करेगा और कातिलों को कैफर करदार तक पहुँचाएगा। इस्लामाबाद, पाकिस्तान। अदालत की खामोश राहदारियों से निकलकर जब वो गाड़ी में बैठी तब दिन की थकन जिस्म पर इतनी नहीं थी जितनी रूह पर थी। एक बोझ सा था जो उसके वजूद को अपनी लपेट में लिए हुए था। उसके हाथ में अब भी वो नीली फाइल दबी हुई थी जिसमें ज़रमीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी और वो कई शवाहिद जो उसे आज अदालत में जमा करवाने थे, लेकिन गवाहों की गैर मौजूदगी फिर से उसके लिए मुश्किल खड़ी कर गई। अपनी मसरूफियत में ना ही वो नर्स से मिल सकी और ना ही ओवैस को केस में मदद करने के लिए राज़ी कर सकी। इसीलिए उसने मायदा से मदद मांगने का सोचा। उसे यहाँ से सीधा पार्लर जाना था, लेकिन इससे पहले वो मायदा के साथ ज़रमीना की कब्र पर जाना चाह रही थी। कुछ देर बाद जब वो कैब से उसके फ्लैट की बिल्डिंग के बाहर उतर रही थी तो उसने खुद को खुश दिखाने की पूरी कोशिश की। हल्की मुस्कुराहट से शुरू करेंगे और उसे बढ़ाएंगे, फिर चेहरा रोशन हो जाएगा। वो दिल से मुस्कुराई। वो उसकी फ्लैट पर पहुंची तो दरवाज़ा बंद था। उसने मायदा को कॉल लगाई। वो जानती थी मायदा नाइट शिफ्ट करती है, इसीलिए अभी वो अपने घर पर ही मौजूद होगी, लेकिन कई मरतबा बेल करने पर भी दरवाज़ा नहीं खोला गया। उसके दरवाजे के हैंडल के साथ शॉपर में 2 टिफ़िन लटके हुए थे। उसने इर्द गिर्द देखा और मायदा को मुसलसल कॉल्स करती रही। फिर उसने ज़मरत का नंबर मिलाया। मैं तुम लोगों की बिल्डिंग में हूँ, क्या मायदा घर पर नहीं है? उसने यही बताया था कि वो मसरूफ़ है। मैं कंफर्म तो नहीं कह सकती, लेकिन हो सकता है चंदा गुल के साथ पेशावर चली गई हो। लेकिन आज तो मेरी शादी, वो कहते कहते रुकी। खैर, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो और वो इन्फॉर्म करना भूल गई हो। 3 साल से वो हमें अपने रोज़मर्रा के बारे में इन्फॉर्म करना छोड़ चुकी है महरू। महरिंग ने दीवार से सर टिकाते गहरा सांस लिया। ठीक है, फिर मैं निकलती हूँ। उसने कॉल बंद कर ली और एक नज़र इस दमन दरवाजे पर डाली। उम्मीद है तुम ठीक हो मायदा। उसने दरवाजे पर हाथ रखते फिक्रमंदी से कहा और पर्स से स्टिकी नोट का पैकेट निकाल कर उसमें से एक सफ़ा निकाल कर उसके दरवाजे पर चिपकाया, जिस पर ये नोट पढ़ते ही मुझे कॉल करना लिखा हुआ था। उसके पास मज़ीद वक्त नहीं था, इसीलिए पहले वो ज़रमीना की कब्र पर गई और फिर पार्लर चली आई, क्योंकि उसे शाम 6 बजे तक हॉल में पहुंचना था और आज की भाग दौड़ में 3 बज चुके थे। पार्लर वाली पहले तो उससे खफा हुई और फिर उसके मासूम से अंदाज पर माजत करने पर हंस दी। उसका सामान हैदर पहले ही यहाँ पहुँचा चुका था, तो उससे ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। उसे भी तैयार करने के लिए बिठा दिया गया। पार्लर का वो कमरा नर्म गुलाबी रोशनी में नहाया हुआ था। दीवार पर लगे आईने में अपना अक्स देख कर वो मुस्कुराई। आज वो मसनूई मुस्कुराहट से काम नहीं चलाना चाहती थी, उसे दिल से खुश होने की ज़रूरत थी। वहाँ बेक वक्त 5 दुल्हनें तैयार हो रही थी। कोई मेहंदी के लिए तैयार हो रही थी और कोई वलीमे के फंक्शन के लिए। किसी का ब्राइडल शावर था तो किसी की बारात। इस कमरे में फूलों की खुशबू और मेहंदी की महक फिज़ा में घुली हुई थी।
پس منظر میں چلنے والی مدھم موسیقی نے جیسے وہاں وقت کو روک رکھا تھا۔ موسیقی اتنی مدھم تھی کہ آواز کانوں تک بمشکل ہی پہنچ پا رہی تھی۔ میک اپ شروع ہوا۔ میک اپ آرٹسٹ اس سے باتیں کرنے لگی، اس سے بہت کچھ پوچھنے لگی، بنا پوچھے اس سے بہت کچھ بتانے لگی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا۔ چونکہ اس کے پاس وقت کم تھا، اسی لیے وہ اس کے بال بھی بنائے جا رہی تھی، اسے زیور بھی پہنایا جا رہا تھا اور کئی کام ایک ساتھ ہو رہے تھے۔ میک اپ کے دوران ہی اس کا فون بجا۔ اس نے اپنے ساتھ موجود 4 لڑکیوں کو مسکرا کر دیکھا، کیونکہ وہ کافی دیر سے اس کے کہنے پر ہر آنے والی کال کاٹ رہی تھی۔ ارمان کالنگ۔ ایک لڑکی نے فون کرنے والے کا نام بتایا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ یہ تھوڑی سی ضروری کال ہے۔ اس نے فون پکڑانے کا کہا، لیکن تازہ ناخن لگے ہونے کے بعد دوسری لڑکی نے کال آنسر کر کے فون اس کے کان سے لگایا۔ ہیلو ارمان، میں ابھی بات نہیں کر سکتی، پارلر میں ہوں، اس نے خوشگوار سے لہجے میں بتایا۔ تم آج بھی کوٹ گئی تھی؟ شیشے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس کی ساری مسکراہٹ پل بھر میں سمٹی۔ اوہ، تو اسے خبر مل ہی گئی تھی۔ ان چاروں نے بے وقت اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ ہاں، گئی تھی، اس نے چٹان سی سخت آواز میں کہا۔ چاروں لڑکیاں ایک لمحے کے لیے کام چھوڑ کر اسے دیکھنے لگیں، کیونکہ اب تک وہ ان سے بہت نرم انداز میں گفتگو کر رہی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو مہرنگ؟ آج ہماری شادی ہے، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ مہرنگ کے ماتھے پر ہلکی سی شکن آئی، لیکن وہ خاموش رہی۔ ارمان، میں وضاحت دے سکتی ہوں، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ مجھے تمہارے پیشے سے مزید کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج ہماری شادی ہے یار۔ تم اپنے شوہر پر ایک مری ہوئی دوست کو فوقیت دی۔ تم پیشی کی تاریخ آگے کر سکتی تھی، لیکن تم منہ اٹھا کر کورٹ چلی گئی۔ میں نے ہماری شادی کا کارڈ کتنے کلیگز کو بھیجا ہے، اور وہ سب مجھے فون کر کے صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہی ایڈوکیٹ ہے جس سے میں شادی کر رہا ہوں۔ لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں۔ کس قسم کی عورت ہو تم یار؟ تم غلط طریقے سے بات کر رہے ہو ارمان۔ وکالت میرا کام ہے اور آج کی سماعت بہت ضروری تھی۔ تم کیوں لوگوں کی باتوں سے انسیکیور ہو رہے ہو؟ میں تمہارا وقت تمہیں دوں گی اور چپ کر جاؤ مہرنگ، میں کم از کم آج کے دن تم سے لڑنا نہیں چاہتا، لیکن کیا تمہارے اندر عقل نام کی کوئی چیز ہے، یا تم بس ذرا ضد اور ڈرامے کرنا جانتی ہو؟ تم اتنی اٹینشن سیکر کیوں ہو مہرنگ؟ اس کے آس پاس موجود لڑکیاں ساکت و صامت فون کی دوسری جانب سے آتی آواز سن سکتی تھی۔ مدھم سی موسیقی اپنی وقت کھو چکی تھی۔ گلابی روشنیاں جیسے لمحے بھر کو بھڑک اٹھی تھی۔ مہرنگ کے ہاتھ کپ کپائے۔ اس نے خود ہی فون کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ خاموش ہو جاؤ ارمان، اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ میں کب سے تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اس کیس سے دور رہو، زین العابدین کے کیس سے دور رہو، پر تم نہیں سنتی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس گندے کھیل میں پڑ رہی ہو، لیکن تم کیوں میری بات مانو گی؟ تمہیں اپنی ہیرو گیری دکھانی ہے، تمہیں مدر ٹیریسا بننا ہے، تمہیں نہیں فکر کہ تمہارا شوہر کیا چاہتا ہے۔ آج تمہاری شادی ہے اور تم میرے لیے تیار ہونے کے بجائے وہاں عدالت میں اپنی اور میری بے عزتی کرواتی پھر رہی ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اس کے لہجے میں پہلے غصہ تھا تو اب تحقیر شامل ہو چکی تھی۔ میں نے تمہیں کل بھی سمجھایا تھا، میں تمہیں آج بھی سمجھا رہا ہوں، لیکن تم باز نہیں آؤ گی۔ تم بس اپنی بکواس، موریلٹی اور سچائی میں جینا چاہتی ہو۔ رشتے بھاڑ میں جائے، ارمان بھاڑ میں جائے، تمہارے گھر والے بھاڑ میں جائیں۔ تمہیں اپنے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی بھی نہیں۔ بس تمہاری 1.5 اینٹ کی مسجد سلامت رہنی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے تم جیسی عورت سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ مہرنگ کی آنکھوں سے پہلی بار نمی پھسل کر گالوں تک پہنچی۔ وہ رلانے والوں میں سے تھی، لیکن اسے رلانے کو ایک ہی مرد کافی تھا، اور وہ اس کا شوہر تھا۔ اس نے ہاتھ کی مٹھی بھیج لی، ناخن سارے اس کے ہاتھ میں ٹوٹ گئے۔ وہ لڑکیاں خود سکتے کے زیر اثر کھڑی تھی، اس کے ہاتھ کو اسی کے قہر سے نہ بچا سکی۔ ابھی بھی چند گھنٹے باقی ہے، چھوڑنا چاہو تو بارات لے کر مت آنا، میں تم پر کوئی الزام نہیں آنے دوں گی۔ ویسے بھی تمہاری بہن بھی یہی کہتی ہے کہ مجھ جیسی عورتیں گھر نہیں بسا سکتی، آج تم نے بھی کہہ دیا۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس کمرے میں جیسے آکسیجن کی کمی واقع ہونے لگی تھی۔ اس کی سپاٹ آواز پر کمرے میں موجود ہر لڑکی اس کی طرف متوجہ تھی۔ کال بند ہو چکی تھی، مگر مہرنگ کے ارد گرد سب کچھ ساکت ہو گیا تھا۔ پارلر کی نرم روشنی اب دھندلا رہی تھی، سجاوٹ کا رنگ جیسے پھیکا پڑ رہا تھا۔ ایک لمحے کو اسے لگا جیسے وہ کرسی پر نہیں، کسی خالی خلا میں بیٹھ گئی ہو، آوازوں سے دور اور لوگوں سے ماورا۔ پانی؟ ایک لڑکی نے اسے پانی کا گلاس پکڑایا۔ وہ چونکی اور پھر مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس تھاما۔ میں اس کے پیسے نہیں دے رہی۔ اس نے گلاس تھام لیا۔ وہ لڑکی بڑی دقت سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرائی تھی۔ پانی پی کر اس نے گلاس واپس تھمایا، پھر ناسمجھی سے اسے دیکھا جو اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔
اس نے نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو آنکھیں میچ کر رہ گئی۔ ارے یہ تو میں نے اپنا اور تم لوگوں کا نقصان کر دیا۔ ہتھیلی میں ناخن اتنی زور سے کھبے تھے کہ جگہ جگہ خون کے ننھے قطرے نکل رہے تھے۔ اس نے ایک ٹشو نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھا۔ ہری اب گرلز، تم لوگ یہ میک اپ تو مکمل کرو، میں خود کو دلہن بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے مسکرانے پر وہ سب بھی یوں ہی مسکرا دی جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں، اور واپس کام پر لگ گئی۔ ایک لڑکی اس کے ناخن اتارنے لگی۔ میز پر رکھا فون پھر سے تھر تھرایا تو آئی میک اپ کرتی لڑکی نے پھر سے ارمان کا نام دیکھ کر کال ہی کاٹ دی۔ مہرنگ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہمارے سامنے ہوتا تو درگت بھی بنا دیتے، اس نے جواب دیا تو مہرنگ زور سے ہنسی۔ وہ جرنلسٹ ہے بچوں، ڈرو اس سے۔ آپ تو نہیں ڈرتی؟ اس سے نہیں ڈرتی، لیکن اور بہت چیزوں سے ڈرتی ہوں، لیکن میں ڈر کو ہرانا بھی جانتی ہوں۔ اگر اپنا ڈر ظاہر کر دیا تو لوگ جینے نہیں دیں گے، اس نے کہا۔ فون پھر سے بجنے لگا۔ مہرنگ نے اسے کال کاٹنے سے روکا اور گہرا سانس لیتے کال آنسر کی۔ اس نے تھکے ہاتھوں سے فون کان سے لگایا۔ مہرنگ دوسری طرف آواز بدل چکی تھی، غصے کی جگہ ندامت، تھکن اور شرمساری کا روپ لیے ہوئے تھی۔ مہرنگ، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے ابھی جو کچھ کہا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، میں غصے میں تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے اور تم کورٹ کچہری میں پیشیاں بھگت رہی ہو۔ میں بس پاگل ہو گیا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ تمہیں برا لگا نا، مجھے پتا ہے میں نے حد پار کر دی، لیکن مہرنگ میری جان، میں صرف تمہاری حفاظت چاہتا ہوں، ہمارا محفوظ مستقبل دیکھنا چاہتا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ کیا معاف کر دینا اتنا آسان ہوتا ہے؟ وہ شخص جس نے ابھی چند منٹ پہلے اس کی خودداری، محبت، رشتے کو ایک جملے میں رون ڈالا تھا، اب اسے جان کہہ رہا تھا۔ مہرنگ نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا۔ ابھی کچھ دیر میں وہ روسی جوڑا پہن لے گی اور پھر ایک ایسے رشتے میں بن جائے گی جو اسے خوشی نہیں دیتا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ باہر موسم تبدیل ہو رہا تھا، بارش کی بھینی بھینی خوشبو اندر تک آنے لگی تھی۔ آئینے میں دیکھتے ہوئے اس نے ایک اہم فیصلہ لیا تھا۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ اب مہرنگ نے کیا فیصلہ لیا ہے، وہ شادی کرے گی یا نہیں کرے گی۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔